السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ امید کرتا ہوں جو بھی لوگ ہمیں سعودی عرب میں دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ صحیح سلامت ہوں گے۔ آج ہمارے FBH میڈیا کے ایسے کے پوڈ کاسٹ کے اوپر کافی خاص مہمان موجود ہیں جن کا نام ہے عبدالجبار صاحب، جو کہ پاکستان اسلام آباد میں بنو کے رہنے والے ہیں، اور کافی سارے کنٹینٹ کریٹرز ٹک ٹاک پہ، انسٹاگرام پہ کافی جگہ ان سے فیملیئر بھی ہوں گے، بیکاز ماشاء اللہ سے وہ بنو پلاؤ جو ریسٹورنٹ ہے اس کے اونر بھی ہیں۔ باقی کے جو بھی ان کے ریسٹورنٹ کے بارے میں اور ان کے بارے میں پرسنلی آئیے جانتے ہیں ساتھ میں اور انٹروڈیوس کراتے ہیں آپ کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں عبدالجبار صاحب؟ انشاءاللہ امید کرتا ہوں ٹھیک ٹھاک ہیں۔ جی عبدالجبار صاحب، جو بھی لوگ ہمارے FBH میڈیا کے ایسے کے پوڈ کاسٹ پہ آتے ہیں تو ان سے ہمارا یہی پہلا سوال ہوتا ہے کہ آپ کی پیدائش کہاں کی تھی، آپ کی ایجوکیشنل کوالیفیکیشن کیا ہے، اور آپ سعودی عرب میں کب اسٹیپ ان کیا؟ تھینک یو سو مچ کہ آپ لوگوں نے مجھے انوائٹ کیا، مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ FBH کا شکر گزار ہوں۔ ایکچولی میری جو پلیس آف برتھ ہے وہ دبئی ہے، 1989 کی میری پیدائش ہے۔ تو اس کے بعد وہاں پہ میں نے ایجوکیشن کی، میٹرک پلس پھر ACCA کے مطلب جو جو فرسٹ پارٹ تھا وہ کلیئر کیا، اس کے بعد پھر ایجوکیشن اس کے بعد چھوڑ دی۔ تو اس کے بعد ایٹ دی ایج آف 22 میں نے پھر اپنا جو پریکٹیکل لائف تھا اس میں آ گیا۔ تو 2016 میں بنو پلاؤ کا میں نے جو ریسٹورنٹ بنایا، سب سے پہلے پاکستان میں ہم نے بنایا۔ اور بنو پلاؤ ایک ایسا فوڈ تھا کہ پاکستان میں یہ ایک ایریا ہے بنو، یہ وہ جو ڈسٹرکٹ ہے یہ پہلے وہاں کے لوگ بناتے تھے، تو اس چیز کو تھوڑا سا ہم نے پھر باقی شہروں میں ان کو لے کے گئے، اور اس کا رسپانس بھی بہت اچھا آیا اور لوگوں نے بڑا پسند کیا۔ تو 2016 میں ہم نے کلر سیدہ ایک شہر ہے، راولپنڈی کا تحصیل ہے، تو وہاں سے ہم نے سٹارٹ لیا۔ تو الحمدللہ اس طرح پاکستان میں پھر ہماری تقریباً 22 برانچز پلس الحمدللہ ہم نے بنا لی۔ تو اس کے بعد پھر سعودیہ میں یہ ہوا کہ جس طرح یہاں کی گورنمنٹ نے جو میسا ہے، منسٹری آف انویسٹمنٹ سعودی عربیہ، انہوں نے جو اپرچونیٹی دی کہ آپ اپنے نام سے جو ہے بزنس کریں، تو اس بیس کو ہم نے مد نظر رکھتے ہوئے پھر ہم یہاں پہ آ گئے۔ جی، یہاں پہ کب آئے؟ سعودی عرب 2 سال میکسیمم۔ اچھا، 2 سال بزنس کے ساتھ ہی؟ آپ بزنس کے ساتھ ہی ہے، اس سے پہلے ہمارا کوئی یہاں پہ وہ نہیں تھا۔ جب انہوں نے یہ اناؤنس کیا میسا والوں نے کہ آپ اپنے نام سے بزنس کریں، تو اس کے بعد پھر ہم لوگ یہاں پہ، اور 6 سے 8 مہینے لگے۔ تھوڑا سا اسٹرگل ٹائم تھا، میں فرسٹ ٹائم تھا، میں آئیڈیا نہیں تھا۔ تو میں ہم جو ہے نا آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ نے جو اپنی میٹرک کی تو اس کے بعد آپ نے ایجوکیشن کو پھر کیوں چھوڑ دیا؟ ایجوکیشن، دیکھو ایجوکیشن اچھی چیز ہے اور ہونا بھی چاہیے، لیکن یہ تھا کہ میں تھوڑا سا مطلب پریکٹیکل لائف میں زیادہ وہ مطلب اچھا لگ رہا تھا، میں نے پھر پریکٹیکل لائف میں۔ صحیح۔ تو آپ کی پیدائش دبئی کی تھی، اینڈ پھر آپ کا جانا ہوا پاکستان بنو، اور ماشاءاللہ سے آپ لوگوں نے وہاں پہ 22 برانچز کیے۔ عموماً طور پہ کیا ہوتا ہے کہ جو بھی لوگ دبئی یا پاکستان سے ایک بار موو کر جاتے ہیں، چاہے انڈیا سے چاہے بنگلہ دیش سے، تو موسٹلی کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ پھر واپس اپنے ہوم کنٹری پہ جا کر کے بزنس کو انیشیٹ کرنا اور اتنے سارے برانچز کرنا، مطلب 10 میں کوئی ایک لوگ ہوتے ہیں، جس میں سے ماشاءاللہ مجھے ایک آپ لگ رہے ہیں۔ تو یہ جو آپ کی جرنی ہے، جو آپ واپس پاکستان جا کر کے، اور آپ نے 22 برانچز کے ماشاءاللہ آپ اونر ہیں، تو اس کے بارے میں آپ بتائیں کہ یہ آپ کو کب مائنڈ میں ہٹ ہوا کہ نہیں، مجھے پاکستان میں جا کے اور اپنی ڈسٹرکٹ سے شروع کرنا ہے؟ یہ سر اس طرح ہوا کہ جب میں دبئی سے چلا گیا، میں دبئی میں بھی مطلب بزنس کرتا تھا، فیملی بزنس تھی۔ تو جب میں پاکستان گیا تو یہ فرسٹ ٹائم تھا میرا ریسٹورنٹ فیلڈ میں۔ تو گھر میں ایک چاچو ہے ہمارے بڑے، تو ان کا یہ خواہش تھا کہ ہم ایک ریسٹورنٹ بنا لیں۔ تو جب ہم نے پہلا ریسٹورنٹ ہم نے رکھا، تو تقریباً آپ یقین کریں میں 4 سے 5 مہینے میں نے خود وہاں پہ ایسے کام کیا، ایز اے ویٹر بھی کام کیا، برتن بھی دھوئے، کیشیئر کا بھی کام کیا، تاکہ میں سوچ رہا تھا کہ اگر آپ ایک فیلڈ میں جاتے ہو تو آپ کو A to Z اس کا پتہ ہونا چاہیے کہ بزنس میں آپ کو کیا فیوچر میں پرابلم آ سکتے ہیں، اس کو آپ کیسے سولو کرنے۔ تو 4 سے 5 مہینے میں اس میں ہر طرح کا جو فیلڈ تھا، جو ریسٹورنٹ میں نے خود سارا کیا A to Z۔ ماشاءاللہ، میں اپنی جو بھی ویورز ہمیں سعودی عرب میں دیکھ رہے ہیں، تو میں اسپیشلی کیا چاہتا ہوں کہ آپ
ایز این اونر جب آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں اور آپ اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہے ہیں, کیونکہ آلریڈی ماشاء اللہ سے ہم نے کافی سارے کنٹینٹ کریٹرس کو بھی دیکھا جنہوں نے آپ کے بنو پلاؤ ریسٹورینٹ جو ریاض میں اوپن ہے تو اس کا ایڈورٹیزمنٹ انہوں نے کیا. تو بے شک ہم لوگ ایک ریسٹورینٹ دیکھتے ہیں, ایک ایڈورٹیزمنٹ ہم فوڈ کے بحاف سے دیکھتے ہیں, بٹ ہماری کوشش یہ ہے کہ اس کے پیچھے جو خاص طور پہ لوگ بیٹھے ہیں اور جو اس چیز کو رن کر رہے ہیں اور کیسے انہوں نے شروع کیا, تاکہ جو بھی آڈینس وہاں پہ جا رہی ہے یا جو بھی کھانا ہے وہ اس سے کنیکٹ ہو سکیں. ان کو ایسا نہ لگے کہ یار یہ بھی چلو ٹھیک ہے, کوئی بھی 10 سے 5 ریسٹورینٹ کھلتے ہیں تو اسی طرح کوئی ایک بنو پلاؤ ہے یا کوئی ایک دوسرا تیسرا ریسٹورینٹ ہے. تو ہمارا مین مقصد جو پوڈ کاسٹ کر کے اور بتانے کا ہے کہ اس کے پیچھے کون ہے, ان کی کیا اسٹرگل رہی ہے اور کیا ان کے ایکسپیرینسز رہے. جب آپ بزنس اسٹارٹ کرتے ہیں تو بے شک آپ ہی کو جو ہے نا اپنا فائنانس بھی دیکھنا پڑتا ہے, آپ ہی کو اکاؤنٹس بھی دیکھنا پڑتا ہے, اور آپ ہی کو برتن بھی دھونا پڑتا ہے, اور سب کچھ آپ کو کرنا پڑتا ہے انیشیلی. اچھا, اب آپ ہم کو یہ بتائیں کہ جو پہلی برانچ تھی وہ آپ نے پاکستان میں اوپن کری تھی بنو میں؟ نہیں سر, وہ ہم نے جو اسٹارٹ کی تھی کلر سیدہ. اچھا, کلر سیدہ جو ہے وہ تحصیل ہے راولپنڈی کا, جی تحصیل ہے, اس میں آتے ہیں. کہ آپ ماشاء اللہ سے دبئی میں رہے ہیں, آپ کو 1989 کی ماشاء اللہ آپ کی پیدائش ہے, وہاں کی بھی رول ریگولیشنس اب جا کر کے ماشاء اللہ بہت اچھے ایز اینڈ ساری چیزیں ہو چکی ہیں. تو ایز اے بزنس اسٹارٹ اپ جب آپ نے اپنا بزنس شروع کیا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آفٹر ڈوئنگ بزنس ان پاکستان, ان دبئی اینڈ ان سعودی عربیہ میں آپ ماشاء اللہ سے ابھی کر رہے ہیں, تو آپ کو سب سے ایز اپنے بزنس کو شروع کرنے کے لیے کہاں پہ لگا کہ میں سب سے آسانی سے شروع کر لیا؟ آپ کو پتہ ہے جب اپنا ملک ہے تو وہاں پہ تو آپ کو پتہ ایزی ہوتے ہے ہر کام. بالکل. پاکستان میں تو یہ تھا کہ کافی ایزی تھا, یہاں پہ یہ تھا کہ ہمارا ایکسپیرینس نہیں تھا, فرسٹ ٹائم تھا. یہ جواب اور یہ سوال کرنے کا مقصد ہمارا آپ سے, میں آپ کو یہ بھی بتا دوں اور ہمارے ویورز کو بھی بتا دوں, وہ اسی لیے ہے کہ دیکھیں بہت سارے لوگ اپنے انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش میں اپنے ملکوں میں رہتے ہیں, اور بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں اب تو ہم سعودی آئیں گے یا دبئی جائیں گے تو اس کے بعد سے ہم کچھ کام کریں گے, اور وہ اسی انتظار میں بیٹھے ہیں کہ ہم کسی طرح باہر نکل جائیں. تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ عبدالجبار صاحب کی پیدائش جب کہ دبئی میں ہوئی ہے, اس کے باوجود بھی وہ پاکستان جا کر کے ایک بزنس کو اسٹارٹ کر کے ماشاء اللہ سے سکسیزفلی اب ریاض میں بھی ہیں. تو اس سے لوگوں کو, جو ینگ جنریشن ہے, جو ینگ لڑکے پاکستان کے ہیں جو ہم کو آپ کو دیکھ رہے ہوں گے, تو ان کو انفلوئنس ہونا چاہیے کہ بھائی آپ جہاں پہ ہو, آپ اپنی ہوم کنٹری میں ہو, چاہے آپ دبئی میں ہو, سعودی میں, آپ کر سکتے ہو, ہر جگہ بندہ کر سکتے ہیں. سب سے مین چیز ہے نا, دیکھو سعودی میں تو ابھی یہ فائدہ ہے کہ یہ ابھی ڈیولپمنٹ سٹیج پہ ہے. جیسے آپ کو پتہ ہے دبئی تو کافی ڈیولپڈ ہو گیا, وہاں پہ جو لوگ سیٹلڈ ہے ان کے لیے ایزی ہے. لیکن سعودی ابھی جو ہے ابھی بالکل انہوں نے جو ابھی اسٹارٹ اپ لیا میسا, جس طرح اپورچونیٹی دے رہے فیوچر میں, تو یہ بیسٹ ٹائم ہے یہاں پہ انویسٹمنٹ کے لیے. تو جو بھی جس کے پاس انویسٹمنٹ ہے, انڈین ہے, پاکستانی ہے, بنگلہ دیش ہے, باقی کنٹریز ہے, تو اس کے لیے ابھی بیسٹ ٹائم ہے یہاں پہ انویسٹمنٹ کے لیے. تو بنو پلاؤ آپ کا دبئی میں بھی ہے, آپ کے پاس کوئی برانچ؟ جی سر, ہماری ہے دبئی میں 2 برانچز ہیں, وہ میرے بھائی ہے وہ رن کرتے ہیں, جنان فوڈ کے نام سے. اور ریاض میں یہ جو برانچ ہے یہ ہماری پہلی ہے. سیکنڈ برانچ ہم نے ابھی اسٹارٹ کرنی ہے انشاءاللہ خبر میں, جگہ آلریڈی لیے, بس اینڈنگ اوپننگ قریب ہے. اور تھرڈ ہم نے لے لیے کیا نام ہے, نسیمہ ریاض میں. اچھا, اس پہ بھی کام چل رہا ہے الحمدللہ, تھرڈ برانچ. اس کے بعد انشاءاللہ باقی شہروں میں بھی جانا ہے, جیسے جدہ ہو گیا, مکہ, مدینہ. اچھا, یہ جو بنو پلاؤ کا جو نام ہے, تو کیا جو یہ بنو ہے اور جو آپ کا جو ڈسٹرکٹ ہے بنو, تو وہاں پہ کیا پلاؤ فیمس ہے اسی لیے بنو پلاؤ ہے, یا آپ لوگ پلاؤ اچھا بناتے ہیں اس لیے بنو پلاؤ؟ یہ ایکچولی بات یہ جب سٹارٹ کیا تھا تو یہ ہمارے لوگوں نے بہت پرانے عرصے سے لوگ کافی مطلب پسند کرتے تھے. پلاؤ جو ہے ابھی بھی ہمارے ایریا میں سب سے زیادہ کھائے جاتے ہیں. اچھا, وہ بھی صبح سے لے کر مطلب 5 o'clock, جیسے صبح لوگ ناشتہ کرتے کوئی, لیکن بنو میں لوگ جو ہے وہ پلاؤ کھاتے ہیں صبح کے ٹائم. اچھا, تو یہ پلاؤ کے بارے میں تھوڑا سا آپ ہماری, کیونکہ دیکھیں الگ الگ کچھ شہروں میں, کچھ ملکوں میں پلاؤ کو الگ الگ طرح سے پلاؤ ہوتے ہیں, تو یہ جو خاص بنو پلاؤ ہے تو اس میں کیا یہ چکن کے ساتھ سرو ہوتا ہے یا وداؤٹ چکن سرو ہوتا ہے, یا پلاؤ کے بارے میں بتائیے. اچھا, پلاؤ سر یہ جو ہے نا ہمارا بنو پلاؤ, یہ ہم اس طرح کرتے ہیں کہ فار ایگزامپل اگر 10 کلو چاول ہے تو اس میں ہم ڈبل جو ہے بون لیس بیف ڈالتے ہیں. ڈبل آپ بون لیس بیف؟ بون لیس بیف, یعنی آپ کریں 20 کلو, 20 kg, اور اس میں نلی شلی کر کے. اور ہم جب اس کو سیل کرتے تو یہ بھی ہم مطلب ایز اے ویٹ سسٹم کے بیس پہ سیل کرتے ہیں, مطلب اس کو تول کے بیچتے ہیں. اچھا, ہاں, ہم جیسے بنو پلاؤ کا آپ دیکھ لینا جتنے, تو یہ ہم تول کے تھوڑا سا اس سے باقی پلاؤ سے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. تو یہ تو ہمیں لگ رہا ہے کہ اپنی ٹیم کے ساتھ ہمیں آنا ہی پڑے گا انشاءاللہ سے بالکل بنو سر, پلاؤ پہ آپ لوگ آئے, کرنے کے لیے. والی جتنی بھی ٹیم ہے ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں, اور ہمیں بڑی خوشی ہے آپ لوگوں نے. نہیں, کیونکہ ہم تو گوشت والے لوگ ہیں بھائی, اور کیا کہتے ہیں, آپ نے بتا دیا کہ 10 کلو چاول میں اگر 20 کلو بیف ڈلے گا, بالکل گوشت ڈلے گا, تو بون لیس بیف ڈالتے ہیں اس میں. جی. چلیں, اور
ایون آفٹر ہیونگ اتنے سارے برانچز اور ماشاء اللہ سے آپ جو بزنس کر رہے ہیں اینڈ ایز اے پرسنالٹی ویری ہمبل نیچر, آپ سے مل کے بہت اچھا لگا. تھینک یو سر. مل کر کے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ سامنے والا انسان کیسا ہے, اینڈ آپ کی جو ہمبلنس ہے, جس طرح سے آپ نے اپنے آپ کو کیری کیا ہے اور سمپلسٹی رکھی ہے اپنے اندر, وہ ہم کو بہت پسند آئی. اینڈ جو بھی لوگ ایف بی ایچ میڈیا کے ایسے کے پوڈ کاسٹ پہ آتے ہیں ان کے لیے ایک چھوٹا سا تحفہ ہوتا ہے. بے شک ماشاء اللہ سے آپ اونر ہیں اور کافی سارے آپ وہ کر رہے ہوں گے, ہمیں انوائٹ کیا, ہمارے لیے بہت کچھ ہے. تھینک یو سو مچ. بیٹھے جی. ہمارے پاس جو بھی مہمان آتے ہیں تو ان کے لیے جو سیکنڈ راؤنڈ ہوتا ہے اس میں ہم لوگ ریپڈ فائر کی ایک راؤنڈ ہوتا ہے, کوشچنس ہوتے ہیں جس میں 5 سے 7 سوال مریم پوچھتی ہیں, تو انشاءاللہ سے آپ اس کا جواب دے دیں گے. ٹھیک. اچھا, اور کوئی چیز عبدالجبار صاحب جو آپ بتانا چاہتے ہیں اپنی جو ہے نا سعودی عرب کے ویورز کو, یا کوئی سوال ہے جو ہم آپ سے پوچھیں تو آپ مجھے بتائیے. سعودی عرب یہی ہے کہ مطلب یہاں پہ ہے, مطلب اچھی اپرچونٹی ہے یہاں پہ, لوگ آئے اس ٹائم انویسٹمنٹ کرے. جی 2035 تک جو مجھے لگ رہا ہے کہ سب سے بیسٹ ٹائم ہے سعودی میں انویسٹمنٹ. ایک آپ شارٹ میں بتا سکتے ہیں کہ کوئی بھی جیسے کہ ینگ لڑکے ہیں جو دیکھ رہے ہوں گے, یا کوئی بھی بزنس مین ہے جو دیکھ رہے ہوں گے اینڈ وہ اپنا یہاں پہ ریسٹورینٹ اوپن کرنا چاہتے ہیں, تو بہت شارٹ میں کہ بھائی کس طرح سے وہ کر سکتے ہیں ویزا کے تھرو, اس کے بارے میں کوئی آپ کو آئیڈیا ہے یا نالج ہے؟ جی بالکل, ویزا کے تھرو اپلائی کر لے, آپ لائسنس لے لے. جی پہلے تو خیر ٹائم بہت لگتا تھا, ابھی تو میرے خیال میں میکسیمم منتھ لگ جاتے. اوکے, تو مناسب بھی ہے, ریٹ بھی مناسب ہے, اور اپنے نام پہ بزنس کرے وہ سب سے زیادہ سیف ہے. صحیح. آپ کو ادھر ادھر بھاگنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی, ہر چیز آپ کے انڈر ہو جاتی ہے. صحیح. اور اس کے علاوہ سعودیہ میں ایک یہ فائدہ ہے کہ جتنے بھی جو تھرو آؤٹ دا سعودی عربیہ, جیسے دبئی میں یہ مسئلہ ہے, دبئی کا الگ رولس اینڈ ریگولیشن ہے, ابو ظہبی کا الگ ہے, شارجہ اس طرح. لیکن سعودیہ کا یہ ہے کہ آپ ایک جگہ سے بھی لائسنس لو گے, تھرو آؤٹ سعودی عربیہ آپ بزنس کر سکتے ہو. آپ جبیل میں جاؤ, آپ دمام میں جاؤ, مکہ میں جاؤ, مدینہ میں, تو یہ یہاں کی سب سے بیسٹ اپرچونیٹی ہے. اور انویسٹمنٹ کے لیے میں یہ کہوں گا کہ سب سے بیسٹ ٹائم ہے سعودی عربیہ آج کل. دیٹس رائٹ. چلیں عبدالجبار صاحب ریپڈ فائر کی طرف بڑھتے ہیں. Hello, Mr. Abdul Jabbar. Yes, thank you How so are you? much. Fine, alhamdulillah. So let's move to the second round. The first question for you is one word for Banno Pulao. Banno. Okay. One thing you notice: aroma, smoke, or presentation. Presentation. Okay. Best time to eat Banno Pulao: lunch, dinner, or midnight craving? Dinner is it. Dinner is the best. Okay. Yeah. Do you collaborate with local Riyadh food vloggers and influencers? And what kind of campaigns work best for you? I think influencers. Influencers. Okay. What was the biggest challenge in bringing this traditional flavor to Saudi Arabia? Ingredients, taste adaptation, or customer awareness? Customer awareness. Customer awareness. Okay. How important is the slow cooking yakhni step for you, and how long do you usually cook it? 4 hours. 4 hours. Okay. What makes your Banno Pulao different from a regular beef pulao or yakhni pulao in Riyadh? It's different, like our recipe is different. Okay. We have different recipe, and we put boneless beef more than the normal ones. Okay. And it took 4 hours to cook. That's why it's totally different from other pulao. Okay. Yeah. One dish other than Banno Pulao you want your brand to be known for? That is rosh. Rosh. روش Okay. اور دم پخت. دم پخت. Okay. Yeah. روش کیا چیز ہے تھوڑا سا؟ روش یہ ہے کہ جو specify ہم بناتے ہیں نا, جسٹ اس میں آلو ڈالتے جی, اور لہسن ہوتے اور مٹن یا بیف دونوں. تو یہ رائس ڈش ہے؟ نو وداؤٹ رائس, اس میں اور کچھ نہیں ڈالتے, اس کو پھر ہم دم دیتے, مطلب 1 hour 2 hours اس میں لگتے جی. اس میں تھوڑا سا وہ یخنی, اس میں اور کوئی چیز, صرف نمک ڈالا جاتا ہے. سو یہ یخنی ہے بس؟ ہاں یخنی بھی, آپ اس کو ہم ڈفرینٹ طریقے سے بناتے ہیں, اس میں یخنی ٹائپ بھی بنتے ہیں جی, وداؤٹ یخنی, جسٹ وہ بھی بنتے ہیں. تو اس کو کھاتے کس چیز سے؟ روٹی سے؟ ہم لوگ کیا کرتے ہیں جب عید, موسٹلی جب بکرے کی عید ہوتی ہے تو ہم وداؤٹ جسٹ بیف کھاتے ہیں, اس طرح بڑے بڑے پیسز بناتے ہیں جی, تو وہ ہم تو کھاتے یہ ہیں. آپ کے ریسٹورینٹ میں بھی کوک ہوتا ہے؟ یس, ہمارے یہاں پہ روش دیتے ہیں, لیکن وہ یخنی ٹائپ ہے. اوکے. یس, وہ یخنی ٹائپ. اوکے. وہ بھی اچھا فوڈ ہے, اس کی رسپانس اچھی ہے. If a customer wants a lighter version, less spice, less oil, how do you adapt while keeping the Banno character? It's still the same because we what's it called, our recipe doesn't change, but from the start we keep the spicy normal Balanced. Yeah. Okay. One last question for you. It's a FBH Media signature question. What do you think your dish offers that people can't get from home cooking or other restaurants? ملک حلوہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے, لیکن میں سوچا ملک حلوہ جو ہے بالکل ہمارا ڈفرینٹ ہے. ایون بنو پلاؤ بھی یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کوئی نہیں بناتے, نہ کسی کو آئیڈیا ہے.
تو ہمارا جو ملک حلوہ ہے وہ اسپیشلی ڈفرینٹ ہے، آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گی. اوکے، آپ سے مل کر بہت اچھا لگا. تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ تھینک آپ کے ریسٹورینٹ پر ملاقات ہوگی. ضرور ضرور تھینک بالکل. یو. تھینک یو. تو یہ تھے ہمارے آج کے گیسٹ مسٹر عبد الجبار. ڈو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب ٹو our چینل FBH Media KSA and Mr. Abdul Jabbar Bannu Pulao. Thank you.